یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، رات ہونے کی صورت میں بھی آپریشن جاری رکھا جائے گا. اٹس سچ اے سائی آف ریلیف. بالکل ایسے ہی، یہ اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن ہے میرے خیال میں. اگر پاکستان میں تو شیورلی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اس طرح کا کوئی آپریشن اس میں بچے انوالو ہوں اور ٹیچر انوالو ہوں، اسپیشلی بچے. تو ابھی جو اس کے حالات ہیں اس میں ٹیکنیکل آپ کی جو ریکانسنس کرنے کے بعد انہوں نے آپریشن شروع کیا تھا، تو میری انفارمیشن کے مطابق ان کو جو موسمی حالات ہیں اس کا جو ہے وہ ایک سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسپیشلی جو ہمارے آفیسر لٹکے ہوئے ہیں سلنگ کے ساتھ اور اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو چونکہ ایک نالے کے اوپر، ایک پہاڑی نالے کے اوپر یہ سلنگ لگا کے اور جو رسے کے اوپر آپ کی چیئر لفٹ چلتی تھی، تو اس میں ہوا کی ڈائریکشن بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اور 3 بجے قریب اس علاقے کے اندر بٹگرام میں سورج جو ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو جیسے جیسے آپ کی روشنی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور رات کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو نہ صرف وہاں پہ ہوا لائٹ ہوتی ہے بلکہ اس کی سپیڈ بھی جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو جو ایک موسمی جو ہے وہاں پہ جو تبدیلی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپریشن جو ہے اس میں انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اب جیسے آپ نے کہا کہ جی او سی جو اسپیشل سروسز گروپ ہیں، جنرل صاحب وہ خود اس علاقے میں پہنچے ہیں اور چیف آرمی اسٹاف کی ذاتی اس پہ دلچسپی بھی ہے. اور ہر ایک پاکستانی کی، چیف کی تو خیر ان کی ڈائریکٹ کمانڈ کے اندر یہ آپریشن ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ابھی تک تو اگر یہ بچے نہ ہوتے تو شاید اب اس کو ہم رسک لے چکے ہوتے، کیونکہ بچوں کا رسپانس جو ہے وہ کافی ظاہر ہے وہ تھوڑے سہمے ہوتے ہیں، تھوڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کے نزدیک جاتے ہیں چیئر لفٹ کی جانب، تو وہ ٹولنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے ہیلی کاپٹر کے آنا کے جو جوان ہمارا لٹکا ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ تقریباً 100 فیٹ لانگ اس کی سلنگ ہے، جو کہ جنرلی اتنی لمبی نہیں ہوتی. لیکن یہ جو لمبی سلنگ رکھی گئی ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریلیٹو ڈسٹینس ہے بٹوین آپ کی جو چیئر لفٹ اور ہیلی کاپٹر کے درمیان، وہ اتنا ہو کہ اس کا پریشر جو ہے وہ گراؤنڈ پہ زیادہ زور سے نہ پڑے، جس کی وجہ سے کہ مزید انسٹیبل ہو جائے آپ کی ڈولی جو. اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، مختلف ڈائریکشن سے اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہوا کی زیادتی جو ہے وہ بیچ میں تھوڑے آڑے آ رہی ہے. اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں، بیکاز وہ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. اور تیسرا آف کورس موسمی جو حالات ہیں. ابھی آپ نے جو ہیلی کاپٹر بھی جو وہاں پہ آپریشن ہے مصروف ہے، یہ سیاچن میں مانا ہوئی ہیلی کاپٹر ہے، لائٹ ویٹ ہے، اور اس کی تھرسٹ بھی اتنی ریلیٹو ٹرمز میں جو باقی پاکستانی اس کے پاس ہیلی کاپٹر اتنی نہیں ہوتی ہے. اور جہاں تک سلنگ سے لٹکنے کا تعلق ہے، تو اس میں ایس ایس جی کے ٹروپس جو ہیں وہ سیاچن میں اس طرح کے آپریشن جو ہیں وہ پہلے بھی کرتے چلے ہیں. اور ایسی چوٹیاں کہ جس کے اوپر رسد میں پہنچائی جا سکے یا جوانوں کا ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہوتی، تو ہمارے پاک فوج کے جو اسپیشل سروسز گروپ کے بندے جو خاص کر کے اور باقی فوجی عام طور پہ اس سلنگ سے لٹک کر وہاں پہ ہائٹس کو آکوپائی کرتے ہیں تاکہ دشمن وہاں تک نہ پہنچ سکے. تو ان کے لیے جہاں تک پروفیشنل کمپٹنس کا تعلق ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کو تمام حفاظتی جو اقدامات ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا. اور اس کے بغیر آپ کسی قسم کے ایڈونچر کریں گے تو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے. تو بڑا کینڈیڈلی پلان کر کے اب جی او سی ایس ایس جی خود وہاں موجود ہوں گے تو اپنی زیر نگرانی اس آپریشن کو کریں گے. اور یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ نائٹ فلائنگ کی کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ رات کو یہاں پہ ہوا تھوڑی سی لائٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں ہیلی کاپٹر اسٹیٹک تھوڑا فلائی کرنا اس میں دشواری ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو آرمی مشن کے پائلٹس ہیں وہ چاچی جیسی جگہ پہ جہاں پہ ہوا انتہائی لائٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کا آپریشن اپنے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیں گے، کیونکہ جب فوج کو ٹاسک کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ مشن اکمپلشمنٹ کر کے دم لیتے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری دعائیں بھی ہیں بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ یہ ایک جس کو فریش بریدر ہے یہ آیا ہے کہ چاہے رات ہو جائے اس میں ہم یہ کام کرتے رہیں گے. بریگیڈیئر صاحب ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ تھوڑی کریج ضرور دکھا رہے ہیں. ہم جو اس وقت فوٹیج پلے کر رہے ہیں اس میں جو کمانڈو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں اور بچہ جو ہے وہ بالکل ایج پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہاتھ جو ہے وہ باہر نکال کے اس کو ویو کرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو اٹیمپٹ فیلیور اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ اس سے بھی اس اٹیمپٹ سے بھی لرن کیا ہوگا لازمی ریسکیو ٹیم نے، اور اس کو پاس آن کریں گے ٹو دا نیکسٹ ٹیم تاکہ وہ اس کی آبزرویشن لیں اور نیکسٹ اٹیمپٹ میں انشاءاللہ تعالی اس جو ہے وہ جو مشکل ہے اس کو بھی عبور کریں.
बिल्कुल ऐसी है। जहां तक हमारे कमांडोज का ताल्लुक है, मैंने कहा कि आप बच्चों को आप रेस्क्यू कर रहे हैं, तो अभी आपकी फुटेज के अंदर भी नजर आ रहा है कि वो उसके एच पे बैठ के वहां पे हाथ बाहर निकाल रहे हैं, तो शायद वो अब उनकी टीचर्स ने उनको जो है हिम्मत बनाई होगी, और इस इलाके के जो बच्चे हैं, चाहे खवातीन हो, बच्चे हों या मर्द हों, वो वैसे ही अपनी बहादुरी की, जांपिशानी और सख्त जान होने के उससे मशहूर हैं, लेकिन हैं तो फिर भी बच्चे। तो लिहाजा अब जो इन्होंने जो ये इस वक्त स्लिंग के जरिए जो हमारे ऑफिसर SSG के लटके हुए थे, उन्होंने लाजमी इस चीज को अटेम्प्ट करना मुनासिब इसलिए नहीं समझा हुआ कि कहीं उससे मजीद जो है वो डोली जो है वो अपनी डिसबैलेंस ना हो जाए और वो टूट के खुदा न खास्ता नीचे ना गिरे। तो अभी जब नेक्स्ट वो जो भी उनकी हिकमत अमली होगी, क्योंकि जो स्लिंग से लटके हुए ऑफिसर हैं उनका पायलट के साथ डायरेक्ट रब्ता है रेडियो के ऊपर, और वो उनको हालात और जो उसके नीचे हवा चल रही है, जिस किस्म की मुश्किल को फेस कर रहे हैं, और जो हिफाजती या जो सेफ्टी के लिहाज से चैलेंज बन सकता है, तो लाजमी वो पायलट से राब्ते में है। तो इसलिए उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन अभी दोबारा से वो चीजों को मजीद मेरे ख्याल में प्लान करके दोबारा से टेक ऑफ करेंगे फौरन, और मेरे ख्याल में SSG के जो GOC हैं वो भी पहुंच चुके होंगे, तो दोबारा से अटेम्प्ट करके इंशाल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन में कुछ ताकीर जरूर है, लेकिन ये सेफ्टी बेहतर है कि बजाय खुदा ना खास्ता आप कोई नाकाम ऑपरेशन करें। तो मुझे यकीन अल्लाह से और आपकी चैनल की, मेरी पूरी कौम की दुआएं इनके साथ हैं कि हम कामयाबी से इस ऑपरेशन को पूरा करें और कीमती जानों को, मुस्तकबिल के सरमाए को जो बच्चों की सूरत में है, उनको बचाया जा सके। ब्रिगेडियर साहब, बहुत ही हौसला अफजा आपने बात की है, बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने बात की है वो ये कि अब भले से ताखीर हो रही है, लेकिन ये ताखीर इसलिए है ताकि एहतियात बरती जाए। 8 जिंदगियों का मामला है और उसमें स्लाइट सा रिस्क भी नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि